نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن خارجة ابن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر رواه الترمذی و ابو داؤد۔ یہ حدیث جس کا متن آپ نے سماعت فرمایا خارجہ ابن حذافہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایک نماز سے، یعنی تمہارے لیے ایک نماز زیادہ ہے، 5 تو ہے ہی، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، 5 تو ہے، ایک نماز سے اور تمہاری مدد کی ہے۔ یہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ عرب میں سب سے زیادہ قیمتی سرخ اونٹ، تو جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز سے فرمایا اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ نماز جو پڑھائی گئی ہے تمہارے لیے وہ ہے وتر، جس کا بیان چل رہا ہے۔ فرمایا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ کتنی بہتر ہے، بس بہتر ہے اس سے، یعنی اتنی بہتر ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس ان سب نمازوں پر آپ کو ثواب مل رہا ہے، ان سب نمازوں میں آپ کا گناہ معاف ہو رہا ہے، ان سب نمازوں میں آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے، ان سب نمازوں میں آپ کی بھلائی کا بندوبست ہو رہا ہے، ان سب نمازوں میں آپ کے نجات کی راہ ہموار ہو رہی ہے، ان سب نمازوں میں آپ پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ ایسے نماز نہیں ہے، لیکن نماز ہونی چاہیے۔ یہ جو ادھر ادھر سے پوچھ کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے اور اسی پر جمے بیٹھے ہیں، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر کے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے، کسی پیر کے پاس بیٹھ کر کے، جو پیر واقعی پیر ہو، یہ نماز اپنی ٹھیک کر لیجیے۔ ایک بار نماز اگر آپ کی صحیح ہو گئی تو تمہیں بے حیائی سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے روک دے گی، اور تمہارے اندر جو اچھی خصلتیں ہیں وہ جڑیں پکڑنے لگیں گے، اس پر رنگ چڑھنے لگے گا، بری عادتیں غائب ہو جائیں گی، سب اچھی عادتیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ نماز عبادات تو بہت ہیں، جب ہم عبد ہیں تو اس کی عبادت جو ہے پوری زندگی میں بہت سی ہے، لیکن شاید نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، یہ سمجھ لینا۔ یہ جتنی نمازیں سب دنیا میں فرض ہوئی ہیں، یہ نماز ہے جو آسمانوں پہ فرض ہوئی ہے، معراج۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر آسمانوں پر یہ فرض ہوئی ہے تو اگر نماز صحیح ہو گئی تو تمہیں آسمانوں تک پہنچا دیں گے، ایک دن وہ ہوگا زندگی میں کہ تم پہنچ جاؤ گے وہاں۔ آپ لوگ بولیں کہ ہم زمین پر رہتے ہو، یہ آسمان پر کیسے پہنچ جاؤ گے؟ بابا وہ اللہ پہنچانے والا، پہنچ جاؤ۔ آخر حضور نے اپنے صحابہ کے لیے کیا فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدوا، میرے صحابہ چمکتے دمکتے تارے ہیں۔ دیکھا، اب دنیا نے فلم میں کام کرنے والوں کو تارہ بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں فلمی ستارہ، تو فلمی ذرہ کدھر ہے؟ فلم میں کام کرنے والے لوگ تو تارے ہو گئے، فلمی ستارہ تو فلمی ذرے۔ ہر برائی کی اتنی تعریف کی گئی کہ وہ برائی رہی نہیں، لوگ اسے اچھا سمجھنے، اور ہر اچھائی کی اتنی برائی کی گئی کہ وہ اچھائی رہی نہیں ہے، لوگ اسے برا سمجھنے لگے۔ یوپی میں یوگی کو تو مولوی بھی برا لگتا ہے، کہ کیا مدرسے میں پڑھا کر کے مولوی بنانا، اس کو مولوی بھی برا لگتا ہے، اس کو گائے اچھی لگتی، گوبر اچھا لگتا ہے۔ یہ کوئی دکھ ہے آپ کا؟
یہ بیان کا کوئی طریقہ کسی وزیر اعلیٰ کا؟ یہ سچ ہے، جو واقعی میں مولوی ہے اس کو آپ نے دیکھا نہ ہو، یہ سچ ہے۔ نام کے مولوی تو تمام پھرتے ہیں سب، جو واقعی کوئی مولوی ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھا، اور جو اپنے ہی کو کسی کو کیا دکھے گا، اور جو اپنے ہی کو سننے میں لگا ہے دوسرے کو کیا سنے گا، کیا کرے گا؟ جتنے حضور کے قدم میں تھے سب کو حضور نے چمکتا دمکتا تارا کہا، اور ان تاروں نے ایک تاریخ رقم کی ہے جو ماہرین نجوم ہے اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بس میرے صحابہ کو تم کیا، ان میں سے تم جس کسی کے پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دیکھو یہ نہیں ان میں سے تم جسی کے پیچھے چلو گے روزی روٹی سے جڑ جاؤ گے اور روزی کمانے والے ہوگے اور اپنی معیشت و معاشرت اچھی کر لو گے، یہ تو نہیں ہے۔ اب تو ساری ترقی اسی پر رہ گئی ہے کہ ہماری معیشت اچھی ہو جائے، معاشرت اچھی ہو جائے، روزی اور روٹی اچھی ہو جائے، بس۔ ہماری منزل یہی نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ضرور ہے جسے روزی روٹی کہتے ہیں، لیکن ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ ہمیں جس نے بھیجا ہے اس تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے۔ ہر چیز جہاں سے چلتی ہے وہاں پہنچنا ہی چاہتی ہے۔ ہم جنت سے چلے تھے، جنت تک پہنچنا ہی ہے۔ تو اصل منزل ہماری خدا تک پہنچنا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرامین اور جو احکام خدا نے ہمارے حوالے کیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ راستہ ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں ان ربی علی صراط مستقیم، جب تم سیدھی راہ چلو گے تو میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، اصل منزل ہماری ہو۔ ایک دن تو سب ہر مومن کو اس کا دیدار ہوگا اور ہر مومن ملے گا اس سے، ایک دن تو ہوگا یہ ہر ایک کو۔ پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت میں سب کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو، دنیا میں ہو یا نہ ہو، دنیا میں سب چیز نہیں ہے، لیکن جنت میں ہر چیز ہے، اور جو چیز بھی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا خود ختم ہونے والی ہے اور یہاں کی ہر چیز بھی ختم ہو جائے گی، ہم خود بھی ختم ہو جائیں گے، آج ہے کل نہیں ہوں گے، لیکن جنت کی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی نہیں ختم ہوگی، نہ اس میں رہنے والا کبھی ختم ہوگا۔ اور سچ پوچھو تو گھر وہی ہے، یہ گھر جس کو ہم گھر سمجھ رہے ہیں یہ گھر نہیں ہے، یہ ہماری ایک منزل ہے۔ آپ سے اگر پوچھو کہ آپ اپنے وطن میں کس گھر میں، کہا ہم آپ کے باپ کے گھر میں ہیں، اچھا صاحب ٹھیک ہے، اور آپ کے باپ کس کے گھر میں، کہا وہ اپنے باپ کے گھر میں تھے، دادا کے گھر، کہا دادا کے گھر، کہا وہ پردادا کے گھر میں تھے۔ تو معلوم ہوا یہ کسی کا گھر نہ دادا کا ہے، نہ پردادا کا ہے، نہ ابا کا ہے۔ اگر ان کا ہوتا تو چھوڑ کے جاتے کیوں؟ کوئی چیز اپنی چھوڑ کے جاتا ہے، ان کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے ان کا، غلطی سے سمجھے بیٹھے میرا گھر ہے، یہاں رجسٹر میں درج بھی ہے کہ آپ کا گھر ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کے وارثوں کو وہ گھر ہے، آپ بند کیجئے وارث کا گھر ہو گیا، جو سرمایہ بھی وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے وارث کا ہے، آپ بند کیجئے سب اس کا ہو جائے گا، اور انتظار میں ہی اور دفن بھی نصیب نہیں ہوا، وہ گھر ہے جنت۔ تو ہماری منزل وہ گھر ہے جس گھر سے چلے ہیں وہاں پہنچنا، اور اللہ والوں نے وہی راہ بتائی ہے ہم کو کہ تم اس طرح سے چلو کہ چلتے چلتے جہاں سے چلے تھے پھر وہاں پہنچ جاؤ۔ آخر کے لیے اپنی صرف در میں قضا ہوئی، پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے آپ بنے وہاں پہنچے۔ تو حضور نے اپنے چاہنے والوں کو چمکتا دمکتا تارا بنا دیا، آئی بات سمجھ۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ نبوت کا بودھ ہوتا جا رہا ہے، دوری ہوتی جا رہی ہے، کمزوری آتی جا رہی ہے۔ اب یہ آپ سن رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد ایک نماز سے اور کر دی ہے، 5 تو تھی ہی، ایک نماز سے، وہ وتر ہے، یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اچھی ہے، یہ حضور کو معلوم ہے۔ اگر عرب میں کسی کو سرخ اونٹ مل جائے تو بڑا خوش نصیب سمجھتا، فرمایا اس سے بھی اچھی ہے۔ تو آپ کی ہر چیز ایسی ہے، یہ خود نماز بھی آپ کی جانتے ہو، فجر کی نماز میں بانگی ایک چیز کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے، بیمار کو بھی صبح کی نیند راس آتی ہے، بیمار بھی صبح کے وقت سو جاتا ہے، رات بھر کلی کلی رہتی ہے، صبح ہوتی ہی پھول بن جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ صبح کی نیند بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن فرمائیے نماز اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ نیند صبح کی ضرور پیاری ہے، نیند اچھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تمہاری یہ نماز اچھی فجر کی ہے۔ تو یہاں فرمائیے وتر کی نماز سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کا وقت بتایا حضور نے کہ کب وتر کا وقت ہوتا ہے، اس حدیث میں اس کا تذکرہ۔ جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر،
اس نماز کو اللہ نے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد صبح صادق طلوع ہونے تک کر دیا ہے۔ جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو، عشاء کے بعد کبھی بھی پڑھ لو، اول شب میں پڑھ لو، چاہے درمیانی شب میں پڑھ لو، چاہے آخر میں پڑھنا زیادہ اچھا، بتا چکا ہوں۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ وہ کرتے ہیں ہم لوگ، پہلے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد وطر پڑھا جاتا ہے، کہا اس کو اس جگہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی ضروری نماز ہے جسے وطر کہتے ہیں، اس لیے اس پر گفتگو زیادہ ہے، بہت ہے۔ ایک حدیث ہوگا، ایک اور سن لیجئے صاحب، اسے ترمذی نے، ابو داؤد نے روایت کیا تھا۔ عن سعید بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن وترہ فلیصلی اذا اصبح، رواہ الترمذی مرسلا۔ اب یہ سعید بن اسلم سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی صبح کے وقت نماز پڑھتا تھا وتر کی، یعنی آخری وقت میں، لیکن کسی دن اس کی آنکھ لگ گئی اور نہیں اٹھ سکا، یہ آخری وقت میں پڑھتا تھا، تو جب صبح کرے تو کہا جب صبح کرے تو اس وتر کو پڑھ لو۔ کسی نفل کی قضا نہیں ہے، یہ بہت خصوصی چیز ہے جس کا نام وتر ہے۔ کہا جب آپ صبح کرو تو اس کو پڑھ لو، وتر سو گئے تو کوئی بات، کوئی ملامت نہیں۔ سونے والے پر کوئی ملامت، جان بوجھ کے نہ سوئے کہ بابا جو ہے وتر پڑھنا لاؤ سو جائیں، یہ تو پھر گڑبڑا ہے۔ جان بوجھ کے نہ سوئے، اور کوئی سوتا بھی نہیں، لیکن آنکھ لگ گئی آدمی ہے تو کہا صبح کو پڑھ لیجیے، تو قبول ہوتے سیدھے لکھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو پڑھ لو، بات صبح پڑھنے کو بتا دیا کہ اگر چھوٹ گئی ہے وتر تو صبح کو پڑھ لیجیے۔ 3 کر دیں بھیا، لاؤ تو ذرا سا، 2 تو ہو گئی، ایک حدیث اور پڑھ دیں۔ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ وعن عبد العزیز بن جریج قال سألنا عائشہ بأي شيء كان يوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبد العزیز بن جریج کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے وتر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ سورہ پوچھ رہے تھے، کس قدر سنت سے وابستگی ان کی تھی، جو حضور کرتے تھے بس وہ کریں گے ہم۔ کہا کس چیز سے وتر پڑھتے، تو سورہ پوچھ رہے ہیں، دیکھا آپ نے، وہی کریں گے۔ ایسی جماعت دنیا میں آئی نہیں کبھی، نہ آئے گی اب، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اسی لیے کوئی ولی کسی درجے کو کیوں نہ پہنچ جائے، کسی درجے پر صحابی کا مقام نہیں پا سکتا، یہ سمجھ لینا نہیں پا سکتا۔ جہاں پہ ولایت ختم ہوتی وہاں سے جو ہے صحابیت شروع ہوتی ہے، بہت اونچا مقام ہے، صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کون سی سورہ پڑھتے تھے، ام المومنین سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ تہجد زیادہ تر حضور گھر ہی میں پڑھتے تھے نا، اسی لیے زیادہ تر حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں سب انہیں سے آ رہی ہیں۔ قالت، تب آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی ام المومنین، کانا یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں حضور سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، وتر کی پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی۔ شاہ صاحب، وفی الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون، رکعت دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ سن رہے ہیں آپ، 2 ہو گئے۔ وفی الثالثہ بقل هو اللہ احد، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ بس بڑی فضیلت ہے سبح اسم ربک الاعلی کی، جو مفسرین نے اس پر قلم اٹھایا اور لکھا ہے، بہت فضیلت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کی بھی بہت فضیلت ہے، اور قل هو اللہ کو تو کیا کہنا، وہ ثلث قرآن کا، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے، اب بیچارے نہیں تو بدلہ پڑھتے ہیں تیسری میں، وہ جانتے مانتے نہیں بیچارے، مسئلے پکڑے کیا کریں گے، اور یہی سب دنیا میں آفت کا سبب بن گئے، لیکن لائیں گے بھی کہاں سے؟ ویسے تو جہاں سے بھی پڑھو گے نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ فضیلت جو ہے، وہ نماز کی عظمت جو ہے، اس کا نکھار جو ہے، اس کا بناؤ جو ہے، سنگار بھی ہے، وہ حضور کی اطاعت میں ہے۔ وہ رنگ جب آتی ہے جب حضور کی اطاعت پر آ جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ایک صحابی تو ایسے تھے بیچارے، کیا بتائیں، وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہی تھے، ہر نماز۔ تو ان سے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، امام تھے، امام کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضور سے آ کر کہا تو حضور نے بلایا ان کو، وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہی تھے۔ حضور نے بلایا، فرمایا تم ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہی ہو؟ کہا ہاں حضور میں پڑھتا ہوں۔ کہا تم بچاؤ گے اس کی وجہ کیا؟ کہا مجھے اس سورہ سے پیار ہے۔ سن رہے ہو، یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس، فرمایا یہ سورہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سن رہے ہو بابا، یہ حضور کی اطاعت لے ہی جائے گی جنت میں، اور کوئی راستہ ہے نہیں ہے، یہ ہماری عبادت نہیں لے جا سکے گی، نہ ہماری عادت لے جا سکے گی جنت میں۔ حضور کی غلامی لے جائے گی جنت، حضور کی شفاعت لے جائے گی، حضور کی رحمت لے جائے گی۔
بھائی بات سمجھ سیدھے کہہ دیا کہ یہی سورہ تجھے لے جائے گی جنت. چلو 300 حدیثیں ہو گئے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.